من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین وبالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ہم تفسیر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے تھے اور 10 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اب 11ویں آیت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، آپ اندازہ کیجئے، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، جان لیجئے کہ اللہ اس کا سرپرست ہے، اللہ مومنین کا مالک ہے، مختار ہے، سرپرست ہے، اور یقیناً کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو خود یہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کافروں پر عذاب اس بنا پر نازل ہوگا کہ اللہ اس لوگوں کا مددگار ہے، ان لوگوں کا دوست ہے، ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے ہیں، اور یقینی طور پر جو اللہ کی آیتوں کو یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی سرپرست اور کوئی ان کا یاور اور ناصر نہیں ہوگا۔ دیکھیں، دنیا میں یہ بات قابل غور ہے اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ دوستی ہمیشہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وقت پر انسان کے کام آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے دوست ہیں۔ ایک وہ ہے انسان دوست ہے جو جس سے دوستی کرتا ہے یقینی طور پر اس امید پر، اس بھروسے پر، اس یقین پر دوستی کرتا ہے کہ وہ ایک دن اس کے کام آئے گا۔ اب اگر کہیں ایسی دوستی ہو جہاں پہلے سے ہی چھل کپٹ ہو، جہاں سے پہلے سے بھی بات ہو کہ یہ دوستی کی جو ہے یہ دوستی پائیدار نہیں ہے، اس کی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو یقیناً اس دوستی کو انسان ترجیح دیتا ہے جس میں بھروسہ ہو، اعتماد ہو اور وقت پر کام آنے والی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم اس کے دوست اور سرپرست اور مولا ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پکی دوستی نہیں کرتے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جن کی دوستی جو ہے کسی بیس پر موقوف ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی دوستی کی کوئی بنیاد ہو تو یقینی طور پر اس بنیاد کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، مولا چاہے آپ دوست معنی لے لیں یا یاور اور ناصر کے معنی کر لیں، جس طرح ان کے وجود، ان کی ذات خدا کی ولایت اور سرپرستی میں ہے، اسی لیے ساری دنیا میں ولایت خدا کے تعلق سے کوئی فرق نہیں ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن جو مومنین اس دنیا میں ظاہراً بے یار و مددگار ہے اور جن کا تقیہ و بھروسہ صرف خدا کی ذات ہے، خوب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو مدد کرے گا اور ان کے آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں،
سورہ بقرہ 256 جو ہے آیت نمبر، جس میں اللہ ارشاد فرماتا اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا دوست، سرپرست اور مالک اور مختار ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے سرپرست، ان کے مالک، ان کے مختار، ان کے امور کے دیکھوانے والے شیطان اور باغی اور طاغوت لوگ ہیں۔ خوب، اور قیامت میں یقینی بات ہے جب پتہ چلے گا، ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی، اس دن پتہ چلے گا جس کو ہم نے دوست سمجھا تھا، جس کے پیچھے بھاگتے رہے، جس کے لیے قربانیاں دیں، وہ جو ہے یقینی بات ہے وہ ان کا واقعی مددگار نہیں ہے۔ قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں ان کا مالک اور ان کا مددگار نہیں ہے۔ خوب، یہیں سے آتے پیغام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے وسیلہ ہے اللہ کی حمایت اور اللہ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح کفر کیا ہے؟ کفر جو ہے وہ سبب ہے جس سے اللہ کی رحمت انسان سے دور ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ جملہ قرآن کا ہے، اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا مولا اور سرپرست ہے جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہ، اور کافروں کا کوئی مددگار، ناصر اور دوست نہیں ہے۔ خوب، یاد رکھیں قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی بھی کافر کا حامی، مشرک کا حامی خوب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ کام آنے والا ہے۔ اسی لیے کہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ۔ خوب، یہیں سے بات پلٹنا چاہتا ہوں آپ اس بات کو احساس کریں، اور اہل بیت علیہم السلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ یہ جو آیت تھی 11 لا مولا لہم کی، علی ابن ابراہیم قمی کہتے ہیں علی علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ خوب، وہ لوگ جنہوں نے، وہ مومنین جو امامت امیر المومنین پہ ثابت قدم رہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ان کا حامی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا سرپرست ہے، اور جو مولا کی ولایت کو چھوڑ دیں گے ان کا کوئی مالک و مختار نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے عذاب کو کوئی دور کر سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یعنی علی علیہ السلام ولی ہیں، اور علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور جناب جعفر اور جناب زہرہ اور امام حسن، امام حسین اور رسول خدا کے ذات، ینصرہم بالغلبۃ علی عدوہم، یہ سب کے سب اللہ کی مدد سے اپنے دشمنوں پہ غالب آئیں گے۔ اور کافر جو ہے ابو سفیان و ابو سفیان ابن حرب و اس کے اصحاب جو ہے، ایسے لوگ ہیں ان کا کوئی ولی نہیں ہے، اور کوئی ان کے عذاب کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ خوب، آتے ہیں آگے آیت کی بات کرتے ہیں 12ویں آیت کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ یدخل، اللہ داخل کرے گا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ انہیں داخل کر دے گا جنت میں، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ لذت اٹھائیں گے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ، اور ان کھانا یا اسی طرح کھائیں گے جیسے جانور کھائیں گے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، لیکن دنیاوی لذت اٹھانے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کوئی انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے روایت کا جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، خوب، وہ بالکل جانوروں کی طرح کچھ دن کھائیں گے، پئیں گے، اور ایک دن وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ خوب، اسی طرح علی ابن ابراہیم قمی سے ایک روایت ہے جس میں علی علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور فرمایا ان اللہ یدخلو، اور یہ پوری آیت جو آپ کو سنائی میں نے، والذین کفروا اعداءہ، اور جو علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، یتمتعون، وہ دنیا سے لذت تو اٹھاتے ہیں، اور یاکلون کما تاکل الانعام، اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہوں، اور پھر اس کے بعد یعنی یغنی اکلا کثیرا، یعنی وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن کھاتے کھاتے وہ جہنم میں، والنار مثوی لہم، اور وہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
خوب اس آیت میں چند پیغام کی طرف بات کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ اگر غور کریں گے تو تمام جانوروں کی جو مثال اس میں انسان اور جانور کی دی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام جانوروں میں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کا ہم غم، ان کا موٹو، ان کی فکر، ان کے کھانے تک، ان کی غذا تک ہے، جیسا کہ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہمھا الفھا، ان کا سارا جو ہے ارادہ، سارا موٹیو کس کے لیے ہے؟ خالی کھانے کے لیے ہے۔ خوب اور ہم غم ان جانوروں کا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کھانے کو حاصل کر سکے، اور کافر بھی جز کامیابی اس کے لیے کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا، جانوروں کا سارا مقصد دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے علاوہ ان کا کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جانوروں کو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ چار پاؤں کی خصوصیت یہ ہے، جانوروں کی خصوصیت ہے وہ غافل رہتے ہیں، ان کو کھانے سے مطلب، باقی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کفار بھی قیامت سے غافل ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہیں، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال جنت جہنم کی طرح ہے، ان کی مثال جو ہے جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ خوب اولئک ہم الغافلون، اور حق یہ ہے کہ انصاف یہ اولئک، یہ سارے کے سارے لوگ غفلت میں ہیں۔ تیسری چیز، حیوانات کھانا جانتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں کرتا کہ حلال کیا چیز ہوتی ہے، حرام کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے کہنے کے مطابق وہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی مال اور ارث پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کیا ہے، دوسروں کے حقوق کی توجہ کیے بغیر وہ چپاول کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خوب اسی لیے کہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، عقلاً لمّا، یہ کسی کی میراث مل جاتی ہے تو بس انہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے، کسی اور چیز کی نہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا ان کا ہم و غم، رونا دھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا ان کے شکم کے لیے ہے، اور کھانے کے بعد ان کی نگاہوں میں جو سب سے زیادہ ارزش رکھتی ہے وہ مدفوع ہے۔ چند پیغام اس آیت سے آپ لے سکتے ہیں اور میں لے سکتا ہوں، اور آپ دیکھیں ایک پیغام یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے میں جنت میں داخل کروں گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں جنت میں داخل کروں گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی سرپرستی، اللہ کی حکومت کا ایک جلوہ ہے کہ وہ مومن بندوں کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ خوب دوسرا پیغام یہ ہے کہ اہل ایمان، عمل صالح جو ہے اہل ایمان کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے وہ رتبہ ہے جو خداوند عالم خود اس رتبے کی بنا پر انہیں خود جنت میں داخل کرے گا۔ پھر تیسری بات بارہا کہتے آ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا معیار آخری ہوتا ہے، شروع میں بیچ میں کیا کیا وہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے جو دنیا والے لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ دنیاوی لذتیں کم و بیش سب کے لیے ہیں، لیکن آخر انسان موت کس چیز پہ آتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اسی کو آخر میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آخر اس آدمی کی جو ہے قسمت کا یا زندگی کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوا ہے۔ خوب چوتھی چیز آپ جان لیں کہ پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے انسان کو موٹیو دینا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو تحریک دینا چاہیے، تشویق دلانا چاہیے، تاکہ لوگوں کی جو ہے خواہشات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگر آپ حق کی تشویق کریں گے تو لوگ حق کی طرف راغب ہوں گے۔ یقینی طور پر آپ جان لیجئے انسانوں کی فطرت میں خواہشات پائی جاتی ہے، اگر آپ یہی خواہشات جو دنیا میں انہیں کھانے پینے اور کپڑے پہننے اور رہنے کے تعلق سے ہے، اگر آپ اسی چیز کو خدا کے انداز میں بتا دیں کہ بھئی یہاں اگر تم نے سیکریفائی کیا ہے تو خداوند عالم اس سے کئی گنا، ہزاروں کروڑوں گنا بہتر یہ چیز تمہیں جنت میں عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
پھر ایک بات، ہر انسان کو اپنے پلو سے گانٹھ باندھ دینا چاہیے، اپنے وجود میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ واقعاً اللہ کی نعمتوں سے لذت اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے دائرے میں اٹھائیں۔ یقین جان لیں، دنیا میں کسی کو لذت خدا کو چھوڑ کر نہیں ملی، جب تک وہ خدا کو ساتھ میں نہیں لے سکا اس کو دنیا کی کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ خوب، اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو کھا تو رہے ہیں لیکن کیا ہے، اس میں خدا کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، خدا کا لحاظ نہیں کر رہے، یا اس طرح سے نہیں کھا رہے جس طرح خداوند عالم چاہتا ہے۔ ایک پیغام اور یہ ہے، دیکھیے دنیا میں انسان کا پیٹ ہی بہت کچھ ہے، اور جان لیجئے یہ بھی کہ یہ جو پیٹ ہے، انسان اس پیٹ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیٹ کے لیے قتل ہو رہے، غارت ہو رہے، ہزاروں طرح کی انسان کی خواہشات اسی پیٹ سے جڑی ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول ہو، اور کنٹرول اس طرح ہو کہ آپ کھائیں، منع نہیں ہے لذت، اچھے کھانے سے نہ منائیے، نہ اچھے پہننے سے منائیے، لیکن اس کی لمیٹیشن اللہ چاہتا ہے اس کے لیے ہو، اور اس میں ایک لمیٹیشن پائی جاتی ہو۔ ایک اور پیغام اس آیت سے لے سکتے ہیں، کافروں کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے، اور نتیجہ بھی واضح ہے کہ اس زندگی کا، کفر کی زندگی کا نتیجہ جہنم ہوگا اور اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ خوب، اور یہ بھی یا جان لیجئے یہ بھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ان کے حساب کتاب میں سوائے جو ہے اس کے کچھ اور نہیں ہوگا کہ وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہو جائے۔ خوب، ایک حدیث آپ اس کی سے پڑھاتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں لذت اٹھانا چاہتے ہیں ولایت کو چھوڑ کر، ان کی مثال اسی جانور کی طرح ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھیک جگہ جہنم نہیں ہے، جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی کے مقابل میں علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ جو لوگ ولایت علی علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے راستے میں سیکریفائی کرتے ہیں، ان کو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں خود جنت میں داخل کروں گا، چونکہ تم ایمان لائے ہو اور علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہو، ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ان کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا، اور یہ بات کہہ دی آپ کے سامنے۔ خوب، آتے ہیں ہم تیسری آیت کے اوپر، 13ویں آیت کے اوپر، اور وہ یہ مثال دیتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یہ آیت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دلاسا ہے، ایک ان کے دل کی تشفی کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم پیغمبر کا جو مشن تھا اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ آج سامنا کر رہے ہیں، ان سخت ترین دشمنوں کا، لجوج اور ہٹ درم دشمنوں کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ان کی کتنی بھی طاقت ہوگی یہ آپ کے مقابل میں ٹک نہیں سکیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ایسے شہر اور لوگ تھے، خوب اشد قوۃ من قریتک، جو اے میرے حبیب، جو آپ کے شہر، آپ کے مکے سے زیادہ طاقتور تھے، وہ مکہ جس کے لوگوں نے آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا اور طرح طرح کا ٹارچر آپ کو کیا، طرح طرح سے آپ کو ستایا، آپ اس سے زیادہ طاقتور لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمارے نبیوں کو ستایا۔ ہم نے کیا کیا؟ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو فنا کر دیا، مٹا دیا، ہلاک کر دیا، انہیں برباد کر دیا۔ فلا ناصر لہم، اور کوئی ان شہر کے ان ظالموں کی مدد نہیں کر سکا، ان طاغوت کا، ان
بے دینوں کو کوئی بچا نہیں سکا، ان کی کوئی نصرت نہیں کر سکا۔ اسی لیے آپ یہ جان لیجئے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، طرح طرح کی الزام تراشی کی گئی۔ کبھی آپ دیکھیں شاعر انہیں کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، اور پھر اس کے علاوہ پیغمبر کو طرح طرح کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں تو کہیں کہا آپ یہ قتل کی دھمکی دی جیسے جناب موسیٰ کو، آپ پڑھ کے اٹھا کے ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ یہ سارے جو ہے بڑے بڑے لوگ حکمراں آپ کو پلان بنا رہے ہیں مارنے کا، لیقتلوک، آپ کو مت مارنا چاہتے۔ تو انبیاء کو ایک دشمنوں کی طرف سے، انبیاء کے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے انبیاء کو قتل کی دھمکی ملی۔ آپ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ٹارچر کی دھمکی ملی۔ آپ جناب نوح سے ان کی قوم نے کیا کہا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، آپ کو ہم اتنا پتھر ماریں گے کہ آپ ہلاک ہو جائیں، اور ایسا کرتے بھی تھے۔ خوب تو ٹارچر کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کو شہر سے باہر نکال دیتے تھے، ان میں شہر میں رہنے، جناب ابراہیم کو، دوسرے انبیاء کو دیکھیے کہ ان کے شہر سے انہیں باہر نکال دیا۔ جناب شعیب کے لیے ان کی قوم کا یہ جملہ بہت مشہور ہے قرآن میں، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، اے شعیب آپ کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، آپ کے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ خوب زندان، آپ کو قید میں ڈال دیں گے۔ آپ جناب موسیٰ کے لیے آپ کو لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اے موسیٰ آپ کو بہت جلد ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ خوب یہ آیت جو ہے سورہ محمد کی 13 نمبر کی آیت پیغمبر کو دلاسا دیتی ہے کہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل فلاں، جناب شعیب کی قوم، جناب عاد کی قوم، ان کی قوم طرح طرح سے انہوں نے انبیاء کو دھمکایا، ٹارچر کیا، قتل کی دھمکی دی، لیکن وہ نابود ہو گئے، ہمارا نبی کامیاب ہوا۔ اسی طرح اے اللہ کے رسول، مکے سے جو لوگ آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آپ کو اذیت کر رہے ہیں، جب ان کے سے پہلے طاقتور لوگ ہمارے نبیوں کے سامنے نہیں ٹک سکے تو یہ آپ کے سامنے کیا ٹکیں گے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیے، آپ کامیاب ہوں گے، یہ ناکام ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ جملہ قرآن کا اخرجت کا اس کا مطلب یہ کہ مکے میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے جس سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، گویا انہوں نے آپ کو مکے سے باہر نکال دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بے شک ہجرت کی، لیکن ہجرت کس لیے کی؟ آج یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب اب آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے، اس لیے آپ مکے سے باہر چلے جائیے، مکے سے نکل جائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ مکے سے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے اس سے آپ اس آیت سے ایک نتیجہ لے سکتے ہیں، بلکہ کئی نتیجہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر تاریخ پڑھے تو جو حق پر ہے وہ تاریخ پڑھ کے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ کس بات کے لیے؟ کہ ان سختیوں سے لڑ کر ہی کامیابی پائی جا سکتی ہے۔ آج یہ پیغام اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا کی مشکلات سے نہ گھبرائیں۔ جب اللہ کے رسول کے راستے مشکلات آئی اور ان مشکلات کا سامنا کر کے رسول اللہ نے یہ مشن ہم تک پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا، آج ہمیں بھی ان مشکلات سے گھبرا کر اپنا راستہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ اوپر اور مضبوطی سے اپنے پیر کو قدم جما کے رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بھی ہمارے قدم بھی ان کامیابیوں کی طرف جا سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ خوب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جان لیجئے ستمگر، ظالم اور غاصب اور ٹارچر کرنے والوں کا، اللہ کے دشمنوں کا ٹھکانہ جو ہے، ان کی جو ہے کامیابی نہیں ہوگی، انہیں بربادی ہی حاصل ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے تاریخ میں بڑے طاقتور لوگ اللہ کے سامنے جب آئے تو دریائے نیل میں ڈوب گئے۔ خوب اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طاقت کے علاوہ بڑی بڑی طاقتیں جو آج بھی ہیں استعمار کی شکل میں اور طاغوت کی شکل میں، ظالم کی شکل میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کیسے مظلوم ہیں اور ظالم کیسے انہی کا خون چوس کر، ان کے پیسے لے کر، ان کی دولت کو لوٹ کر
اپنی جو ہے زور گوئی بھی، اپنے زبردستی کی بات، ظلم کی بات کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابل میں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت سپیریئر ہے، اس طاقت سے بڑھ کر کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ خوب آپ جان لیجئے یہ بھی، جس طرح دنیا میں کافروں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سزا دیں گے، آخرت میں اس سے بھیانک سزا انہیں جھیلنا ہوگی۔ اسی لیے قرآن کا النار مثوی لہم، جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی انہیں ہم ہلاک کریں گے، انہیں برباد کریں گے، نتیجہ بھی ان کا جہنم میں جو آخری ہوگا وہ بھی بہت بھیانک ہوگا۔ خوب اس کے بعد آتے ہیں، آپ یاد رکھیں، کہتے یاد رکھیں آپ سختیوں سے لڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آج اسی لیے حدیثوں میں جملہ ہے، ولایت رکھنے والے کو طرح طرح کی سختی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے پھول کی سیج نہیں لگائی جائے گی، اس کے راستے میں طرح طرح کے کانٹے بچھائے جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو اہل ولا ہیں دنیا کی مشکلات کے لیے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج مولا امام زمانہ علیہ السلام پردے غیب میں ہے، آپ اندازہ کیجئے، اب مولا پردے غیب میں ہے، ان کے ایک چاہنے والا تو یقیناً درد میں مبتلا ہے۔ اب جب پریشانی آئے تو اس کو اپنے مولا کو یاد کر کے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے کہ میں ان سے لڑوں گا اور ان کو ہراؤں گا اور زمین تیار کروں گا تو میرا مولا خود پردے غیب سے باہر آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً کامیابی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جتنی پریشانی آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد برکت آتی ہے، ہر جو ہے تکلیف کے بعد آرام آتا ہے۔ یقین جان لیں کوئی ایسا آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت کی، لیکن اسی اذیت کے درمیان سے رسول اللہ نے نہ یہ کہ حکومت بنائی، بلکہ مدینے جب گئے تو مسلمانوں کی اور رسول اللہ کے حالات بھی اچھے ہوئے۔ خوب اور یاد رکھیے جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اس کو ہمیشہ طعنہ سننا پڑتا ہے، ہمیشہ اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کو کانٹے بھرے ایسے راستے سے گزرنا پڑتا ہے جہاں کانٹے بھرے ہوں۔ تو ایک جو اللہ کا پیغام جب پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے یا حوصلہ دکھا رہا ہے اور اس راستے میں قدم بڑھا رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ مشکل اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو انبیاء نے اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں انسانوں کو پھول نہیں ملتا، کانٹے ہی ملتے ہیں۔ ہاں جب انسانوں کو سمجھ میں آتی ہے تو یقیناً پھر ان کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ جو ہے ان کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ خوب اور یاد رکھیے جب کہ اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس سزا سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی خدا کی طرف سے کسی کو عذاب دیا گیا تو اس عذاب کو روکنے والا خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ چاہیں کہ اللہ کسی کو پنشمنٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ چاہیں بچا لیں، کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو دنیا کی ہر طاقت جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیے، اور بہت سارے لوگ جو ہے شاید اسی بنا پر اللہ چاہتا تھا کہ یہ بات جانیں۔ مکہ سے پہلے جو ہے آپ دیکھیے بہت زیادہ لوگ طاقتور تھے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، وہ سب کے سب ایسے تھے جو بڑے طاقتور تھے، ہائٹس بھی ان کی تھی، ان کا جسم بھی تھا اور ان کے پاس دوسری چیزیں بھی تھیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو جب ہمارے مقابل کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور پھر جو ہے ہلاک کر کے بتایا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے۔ آتے ہیں ہم 14ویں آیت کے بارے میں، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا دو انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ دکھا دیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیا ہو، جس نے فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، برزخ کی منزلوں کو دیکھا ہو،
کیا ایسا آدمی اس طرح ہو سکتا ہے جس کے نفس نے اس کو دھوکہ دے کر اس کے برے کام کو اچھا بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے، میں خالی ایک مثال لانا چاہتا ہوں۔ اگر جناب آسیہ کو تاریخ میں پڑھیے، ایک طرف فرعون تھا، ایک طرف جناب آسیہ۔ عورتیں عام طور سے کمزور سمجھی جاتی ہیں، اور یقیناً اللہ نے ان کو مردوں کے مقابل میں کمزور بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی، اپنی توحید کی نشانی، اپنے موسیٰ کی رسالت کی نشانی دکھائی، فرشتوں کو دکھایا، جنت و جہنم کو دکھایا، تو جناب آسیہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ ساری کوششیں فرعون کو کی کہ انہیں ایمان سے دور کر دے، کر چلی گئی۔ وہ ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر بھی خدا کی، اور یہ کتنی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے جناب آسیہ کی نقل کی ہے کہ اس وقت جب ٹارچر کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، تو دعا کر رہی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا ایک گھر بنا دے۔ آپ دیکھیں کہاں دنیا کی وہ فرعون اور اس کی حکومت اور اس کی سلطنت، اس کا محل، ان سب کو جناب آسیہ نے چھوڑ دیا اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ مجھے یہ فرعون کی نہ محل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کی نعمتوں سے دلچسپی ہے، نہ اس کے خزانوں سے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی طرف سے بینہ ہو، معجزات ہو، اللہ نے اس کو راستہ دکھا دیا ہو، اس کی عقل کو کھول دیا ہو۔ اس کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی وہ آدمی جو اپنی خواہشات کا بندہ ہے، جس کی خواہشات نے اس کے اعمال کو اچھا بنا دیا ہے، ورنہ اس کا اعمال بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے بینہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ڈال دے، دونوں کو الگ کر دے، حق اور باطل کو الگ کر دے، جس میں کوئی ربط نہ رہ جائے۔ اسی لیے حق جب واضح ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، باطل سے جب حق جدا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بینہ۔ اسی لیے پیغمبر اکرم اپنی منطق کے ذریعے سے، اپنے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ خوب، اور آپ اسی وقت جب پیغمبر آئے تھے تو لوگوں کو پتہ چل گیا، بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ خواہشات کی پیروی کیا ہے اور اللہ کے نورانی کلام کی پیروی کیا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ اپنی انہی معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اور کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے فرماتے تھے، انی علی بینۃ من ربی، میرے پاس خدا کی طرف سے ایسی واضح دلیلیں اور برہان ہیں جس میں حق اور باطل دونوں الگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرے لیے حق دن کی طرح واضح ہے، تو میں لوگوں کو اسی حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں، ان کو باطل سے دور کرنا چاہتا ہوں، ان کو باطل سے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ خوب، اسی لیے ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرے تو اس کی گفتگو کی بنیاد دلیل اور برہان ہو، عقل اور منطق ہو، خواہشات نفس نہ ہو۔ خوب، جس طرح کفار کے پاس ہے ساری باتیں ان کی خواہشات نفس، ان کی خود کی دل کی آواز ہے، ان کی شیطان کی بہکائے ہوئی، یا شیطان نے برے کام کو اچھا بنا کر پیش کیا، یہ ہے ان کی بنیاد۔ جبکہ ایک مومن کی بنیاد کیا ہے؟ عقل اور منطق ہوتی ہے۔ خوب، ایک بات یہی، خدا انسان کے لیے اہم ہو، مرکز ہو، اور ایک جگہ کیا ہے؟ خود کو مرکز بنا لے۔ یقینی بات ہے جس انسان کے وجود میں یا جس معاشرے میں خدا محوری ہوگی اس کو کامیابی ملے گی، لیکن جس معاشرے میں میں کرتا رہے گا انسان، وہ ہرگز کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے وہ تواضع اور عقل و منطق کے راستے پہ چلتا ہے، اور جو اللہ کے راستے چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے راستے پر چلتا ہے۔ انسان جان لیجئے فطری طور پر برائی کو پسند نہیں کرتا،
اللہ نے ہر انسان کے وجود میں یہ بات رکھی ہے کہ جھوٹ سے نفرت ہے، غصب سے نفرت ہے، ظلم سے نفرت ہے، برائیوں سے نفرت، یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان فطرتاً تو مخالف ہے، لیکن جب اس کو ملتا ہے موقع تو برائی کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کیونکہ شیطان جو ہے ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب یقینی بات ہے جب یہ شیطان کسی بھی برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرے گا تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنے نفس سے دھوکہ کھاتا ہے، شیطان سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اسی لیے وہ کیا ہے، برائی اس کے وجود میں نفرت کے قابل ہونے کے باوجود اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جھوٹ ناپسند کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، برائی ناپسند کرتا ہے لیکن برائی کرتا ہے، قتل ناپسند کرتا ہے لیکن قتل کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بری ہونے کے باوجود کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے نفس نے اس کو سجا کر پیش کر دیا ہے۔ اب چونکہ سجا کر پیش کیا اس لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے وقت میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت کا جلوہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو راستہ دکھاتا ہے، شیطان کا راستے کو، حق کے راستے کو الگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے بینۃ من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے مجھے راستہ دکھایا گیا۔ کچھ کام ہمیشہ کے لیے برے ہیں، اس میں ذاتی طور پر برائی پائی جاتی ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، ظاہراً اچھا ہو سکتا ہے، دکھاوے کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جب اس کی حقیقت کو کھنگالا جائے گا تو یقینی بات ہے وہ بہت خراب ہوگا اور وہ یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بات اور جان لیجئے، انسانوں میں ایک عجب برائی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے برے کام کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسکیوز بناتے ہیں، برے کام کے لیے توجیہ پیش کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے برے کام کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو چیز واقعاً بری ہوتی ہے وہ آپ کی توجیہ سے تو اچھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی بہانہ بازی سے تو بالکل اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ برے کام کو اچھا بنا رہے ہیں، جھوٹ کو صحیح قرار دے رہے ہیں، برائیوں کو آپ اچھائی میں تبدیل کر رہے ہیں، کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، آپ قرآن سے دور ہو رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے اسی میں آئی ہے کہ علی علیہ السلام کے مقابل میں جن لوگوں نے ولایت کے راستے کو چھوڑ دیا، اب علی علیہ السلام کے لیے تھوڑا ہی ڈاؤٹ فل تھا کہ میں امام نہیں ہوں، ان کے لیے تو بہت واضح ہے۔ اسی لیے کوئی امامت کو تھوڑی کوئی چھین سکتا ہے، امامت امام کے پاس ہی رہی۔ مسئلہ صرف امت کا ہوا کہ امت کو کیا ہے، ولایت کا جو پیچھے پیچھے چلنا تھا اس مرکزیت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ نتیجے میں کیا ہے، انہوں دور تو کر لیا لیکن ان کو خود پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ مرتبہ غصب کر کے اپنا ہی برا کیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل گئے ہیں۔ آج یہ بڑے واضح خلفاء کے وہ کلام خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا سے جب گئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کاش ہم نے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ لیکن انسان کے لیے اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب پوری زندگی آپ اہل بیت کو ستاتے رہے، آپ مولا کو ستاتے رہے، تو اس وقت اس قانون کا کیا فائدہ ہوگا، اس طرح کی چیز کا وہ فائدہ کیا ہوگا۔ بالکل اسی لیے آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کمن زین لہ سوء عملہ سے مراد یہاں پر منافقین ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے تو ایمان کا اظہار کیا لیکن رسول اللہ کے بعد کیا کیا، اہل بیت سے جنگ کی، اہل بیت کے خلاف گئے، اہل بیت کو ستایا، اور اس طرح ستایا کہ پیغمبر کی بیٹی اس دنیا سے روتے ہوئی چلی گئی، تڑپتے ہوئی چلی گئی۔ آج کوئی مسلمان کیسے اللہ کے رسول کو منہ دکھائے گا جب رسول اللہ اور رسول اللہ کی بیٹی کا سامنا ہوگا؟ بیٹی تو رسول کے پہلو میں کھڑی ہوگی،
تو کیا کہیں گے آپ؟ اسی لیے وقت انسانوں کو سوچنے کے لیے ہے کہ ایسا وقت نہ آئے جب میرا رسول میرا دشمن ہو، میرے جو ہے شہزادی کونین ہماری دشمن ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اب اہل بیت کا ساتھ دیں، ان کے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اللہ ایک مثال لے آتا ہے، کہتے دیکھیے جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے آسمان کا و غیب کا دروازہ کھول دیا ہے، جن کو اپنی معجزات، کرامات اور اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائی ہیں، ان کی مثال ان لوگوں سے کیسے دی جا سکتی ہے جو 100% دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فیہا انہار فیہا انوار من ماء غیر آسن، ان نہروں میں ایسے پانی ہیں، ایسے خوبصورت میٹھے اور شیرین پانی ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتے۔ وانہار من لبن، اور انہی جنت میں دودھ کا دریا ہے، خوب لم یتغیر طعمہ، اور ہرگز اس کا مزہ بدلتا نہیں ہے، اس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور الگ الگ طرح کے پینے کے لیے ایک اور نہریں ہیں، وہ مست کرنے والی نہریں ہیں جو پینے والے کو لذت اور مزہ دیں گے۔ وانہار من عسل مصفی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسی نہر جاری کرے گا جو پیور شہد کی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں ایک متقی کو ہر طرح کے پھل نصیب ہوں گے، جس قسم کے پھل کا وہ تقاضا کرے گا اللہ وہ پھل اس کو عطا کرے گا۔ اور مغفرۃ من ربہم، اور یہی نہیں کہ مادی لذتیں اس کو حاصل ہوں گی بلکہ روحانی لذت بھی اس کو ملے گی۔ اللہ اس کے گناہوں کو، اس کے عیب کو معاف کر دے گا، چھپا لے گا، مغفرت دے دے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ متقی کی مثال اس سے تھوڑی ہی دی جا سکتی ہے، کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، یا اس کی مثال اس جہنمی سے تھوڑی دی جا سکتی ہے جس کو گھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، اس کے پینے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں ایک طرف خدا کے یہ بندے ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا انہیں سیراب ہونا ہے، طرح طرح کی نہریں ان کے لیے بنائی گئی، نہ مزہ خراب ہوتا ہے، نہ ہی رنگ بدلتا ہے، نہ ہی بدبو آتی ہے، نہ ہی اس میں خرابی آتی ہے۔ اسی کے مقابل وہ انسان ہے جو جہنمی ہے، اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی پلایا جائے گا جس کے پیتے ہی اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے، اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ خوب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا جلوہ جنت میں کچھ اور ہے، اور یقینی بات ہے یہ جلوہ اس قدر عظیم ہے کہ کوئی اس کی عظمت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ خوب آنا چاہتا ہوں اور چند باتیں اس سلسلے کے ذکر کرتا ہوں اور آپ اسی پہ غور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیاوی زندگی، خوب یقینی بات ہے کہ دنیاوی زندگی جو وسیلہ ہے کچھ گناہوں کے لیے، اس جلوے کی بنا پر یا خوبصورتی کی بنا پر جو جنت کے لیے رکھی دی گئی ہے، اس کو لوگوں کو اسی کے حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پیغام کو آئندہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کے مرحلے میں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، جنت اور جہنم، آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ بدل کے، دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کا ہر پانی جو ہے کیا ہے، اس کا رنگ بدل سکتا ہے، اس کی خوشبو بدل سکتی ہے، لیکن جنت کا نہ پانی ہے اور جنت کے جو ڈرنکس ہیں نہ اس کی خوشبو بدلتی ہے، نہ ہی وہ کبھی خراب ہوتے ہیں۔ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، لیکن آخرت کی چیزیں ہمیشہ باقی رکھتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو
ان لوگوں میں سے قرار دے جن کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائی جاتی ہیں، اور صرف یہ لذت دنیا تک ہی محدود نہ رہے۔ اسی جملے کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ چلنے والے اور قرآن کی آیتوں سے فیض یاب ہونے والوں کی صفات میں قرار دے، اور انشاءاللہ ہم قرآن کے ان معانی سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سوال تو بتا دیا جی، سوال بتا دیا کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں کیا فرق ہے۔